السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مومن اسلامک۔ حضرت مفتی محمد یونس قاسمی صاحب نے صحابہ کرام پر ایک عنوان بیان کیا ہے پشتو میں، جس کا میں آپ لوگوں کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ بیان کچھ اس طرح سے تھا۔ تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا، امیر المومنین، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، پہلے آپ ہمارے گھروں میں دودھ لے آتے تھے، اب دودھ کون لائے گا؟ آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیر ہے کہ اگر میں امیر المومنین بن گیا ہوں، اب بھی میں تم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اور خطبات فقیر میں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عالیہ جلد نمبر 15 میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے اور دیکھا کہ وہاں کچھ سامان پڑا ہوا ہے بوریوں کی شکل میں، جس پر نام لکھا تھا کہ اس کی خدمت یہ کرے گا اور اس کی خدمت یہ کرے گا۔ ایک بوری ایسی تھی جس پر نام نہیں لکھا تھا، ایک ضعیف عورت کا نام لکھا تھا لیکن خدمتگار کا نام نہیں لکھا تھا اس پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس پر نام نہیں لکھا، اس کی خدمت میں کروں گا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے بعد اس بڑھیا کے گھر گئے تو دیکھا کہ گھر کی صفائی پہلے سے ہو چکی ہے، برتن دھل چکے ہیں، برتنوں میں جو ضرورت کا پانی تھا وہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کون آیا تھا آپ کی خدمت کے لیے، یہ کس نے کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا مجھے خود پتہ نہیں، بس ایک شخص آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اماں پردہ کرو، اور پھر اس کے بعد وہ گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نام تو پوچھا ہوگا؟ بڑھیا نے کہا، نہیں بیٹا، میں نے اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ یہ خدمت کون کر رہا ہے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز سے پہلے چلے گئے تو جب دیکھا گھر کی صفائی ہو چکی ہے، برتنوں میں ضرورت کا پانی بھی ہے، مطلب جو خدمت کا کام تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بڑھیا سے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ بڑھیا نے کہا، پتہ نہیں، کوئی آیا تھا، سب کام کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صحابی ہیں، اگلے دن وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی راستے میں بیٹھ گئے تو دیکھا ایک شخص بغیر چپلوں کے اسی بڑھیا کی گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیونکہ اندھیرا تھا، کون ہو؟ آپ نے فرمایا، انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رہے کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چپل اس لیے نہیں پہنے کہ اس کی آواز سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو اور میری چپلوں کی آواز سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ خدمت کون کر رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی خدمت کرے تو کیسا ہی خلوص ہوگا۔ ایسا شخص اگر امیر المؤمنین نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایسے شخص کو جنت کی بشارت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے چلے گئے تو جو ان کو غسل دے رہا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر نشان بنے ہوئے ہیں تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ پیٹھ پر نشان کیسے ہیں۔ تو جب آپ کی تدفین ہوئی تو محلے میں غریبوں کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ شخص کہاں گیا جو ہمارے گھروں میں رات کو پانی لایا کرتا تھا۔ تدفین کے بعد پتہ چلا کہ وہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ کیسے خدمتگار لوگ تھے، قوم اور ملت کے، کسی سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی ہمیں شکریہ کہے یا کوئی ہمیں تھینک یو کہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں اور رات کو گلیوں میں پھر رہے ہیں خدمت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو جب آپ خیمے کے نزدیک ہوئے تو دیکھا خیمے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور خیمے کے اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس جگہ پر خیمہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ خیمے سے کیوں تکلیف کی آواز آ رہی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ خیمے کے اندر میری گھر والی ہے اور اسے درد ذہ کی تکلیف ہے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اندر اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، وہ اکیلی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور فرمایا کہ کلثوم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں ایک بہتر خدمت لکھا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم ساتھ لیا اور بیت المال سے جو ضرورت کا سامان تھا وہ اپنے کمر پر لادا اور واپس خیمے کی طرف چلے۔ جب آپ خیمے میں پہنچے تو کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر گئی اور آپ نے باہر آگ جلایا اور اس پر کچھ کھانے کے لیے پکانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر سے آواز دی کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دیں کہ اللہ نے اسے بیٹا نوازا ہے۔ تو جب اس شخص نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہے تو ایک دم کھڑے ہوئے کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ یہ خدمت کرتے ہیں، ایسا جذبہ انسانی خدمت کے لیے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا میں خلافت اور حکومت بھی دی تھی۔ دوستو، یہ ایک دو واقعہ جو حضرت مفتی محمد یونس قاسمی صاحب نے پشتو میں بیان کیے تھے وہ میں نے آپ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔